بزرگ درخت سے ملاقات۔ میری ملاقات اکثر بے زبانوں سے ہوتی رہتی ہے۔ یہ ملاقاتیں افسانوی ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بہت سے حکمت اور سبق ہوتے ہیں۔ میں اپنے گاؤں چلا گیا، غالباً شام کو گھر پہنچ گیا۔ رات گھر والوں کے ساتھ گزاری۔ صبح ہوتے ہی گاؤں کے قریب ایک جنگل ہے، اس کی طرف جانے لگا۔ راستے میں نے ایک درخت کو دیکھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ ایک بزرگ درخت تھا۔ اس کی میری طرف حیرت کی نگاہ سے دیکھنا میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں نے یکدم اس سے پوچھا، میاں آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ابن آدم، میری عمر 100 سال ہو چکی ہے انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے۔ میرا بہت بڑا تجربہ ہو چکا ہے۔ میں نے تمہیں حکمت کا پیاسا پایا، اس لیے کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ تجھے سکھا دوں۔ میں نے عرض کیا، جی حضور فرمائیں۔ کہنے لگا، میں 100 سال سے انسانوں کو سایہ دے رہا ہوں اور ابھی بھی قریب الموت ہوں، لیکن پھر بھی انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں۔ اس گاؤں کا ہر انسان مجھے جانتا ہے، لیکن تجھے پتا ہے جب کوئی میری شاخیں کاٹ لیتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ میں تو اسی کا فائدہ کرتا ہوں، لیکن میں اتنا اعلیٰ ظرف رکھتا ہوں، اس نادان انسان کی جہالت پر ہنستا ہوں اور اپنے کام پر دوبارہ گامزن ہو جاتا ہوں۔ میں پہلے سے زیادہ طاقت سے ابھرتا ہوں اور اپنی شاخوں کو دوبارہ پہلے سے زیادہ مضبوط وجود بخشتا ہوں۔ اے ابن آدم، تم بھی اپنی زندگی میں میری طرح بن جاؤ، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے سایہ بنا دو۔ یاد رکھنا، نادان بے وقوف تمہیں نقصان پہنچائیں گے، لیکن مایوس نہ ہونا، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ابھرنا۔ میں درخت میاں کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا۔ اس درخت کے ساتھ ایک چشمہ تھا، میں نے اس میں سے پانی پیا اور درخت میاں سے عرض کیا، میاں میں آپ کی باتوں سے بہت متاثر ہوں، دل چاہتا ہے کچھ اور بھی آپ سے سنوں۔ درخت میاں یہ سنتے ہی بڑی خوشی کے ساتھ بولے، ابن آدم، آج تجھے میں بچپن کی کہانی بتاتا ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے ہم 4 دوست تھے۔ ہم اس وقت بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ میرے یہ تینوں دوست اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے پہلے دوست کی موت ایک زہریلی زبان کی وجہ سے ہوئی۔ یہاں پاس پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کے ہاں کچھ جانور تھے۔ ایک دن اس کی بکری اس چشمے میں پانی پینے لگی۔ جب اس نے پانی پی لیا، اس کی نظر میرے دوست پر پڑی۔ اس نے میرے دوست درخت کے پتوں کو چبا لیا۔ اس کی زبان کا زہر تھا جو میرے دوست کے موت کا سبب بن گیا۔ ابن آدم، یاد رکھنا، جب آپ زندگی میں کسی کام کے ابتدائی مرحلے میں ہوتے ہیں تو لوگوں کی ایسی زہریلی زبانوں سے بچ کے رہنا، یہ انسان کو مار دیتی ہیں۔ ہاں، ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے یہ زہریلی زبانیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تک زہریلی زبانوں سے بچ کے رہنا۔ وقت کے ساتھ ان کی بے اثر ہو جانے کی وجہ تمہاری مضبوطی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا تم پھر بھی ان کے لیے فائدہ مند رہنا۔ یہ نادان اور بیوقوف ہیں۔ درخت میاں نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے عرض کیا، میاں آپ کے دوسرے دوست کا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، ابن آدم، جلد باز ہو، کل پھر آنا، پھر بتاؤں گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ پورا دن ذاتی مصروفیات میں گزرا۔ رات بھر اس بزرگ درخت کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں اس بزرگ درخت کی جانب چلنے لگا۔ وہاں پہنچ کر میں نے سلام عرض کیا اور ساتھ چشمے سے پانی پیا۔ بزرگ درخت مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، جس چشمے سے تو نے پانی پیا ہے اسی چشمے سے میرے دوست کی موت ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ابن آدم، میرے دوست کی پیدائش اس بہتے ہوئے چشمے کے ساتھ ہوئی تھی۔ چشمے کا پانی اس کے تنے تک کو چھوتا تھا۔ اس پانی کے وافر ہونے کی وجہ سے میرے دوست کی جڑیں کمزور ہو چکی تھیں۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کمزوری کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ میرے دوست تک سورج کی روشنی بہت کم پہنچتی تھی۔ یہ پانی کا اسراف و عیاشی اور روشنی کی کمی میرے دوست کو لے ڈوبی۔ ابن آدم، یاد رکھنا، جب قوموں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو اور دوسری طرف روشنی یعنی علم کی کمی ہو تو ان کی موت قریب ہوتی ہے۔ یہ بزرگ درخت کی باتیں میرے دل کو بہا لے جا رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، میاں آپ کے تیسرے دوست کا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، ابن آدم، میرا تیسرا دوست ایک پھلدار درخت تھا۔ معلوم نہیں کس وجہ سے اس کے دل میں بغض اور کینہ بھر گیا۔ وہ اس بات سے ناخوش ہونے لگا کہ انسان اس کا پھل کھاتے ہیں۔
جب پھلوں کا موسم آتا اس کے بعد بغض کی وجہ سے پھلوں میں کیڑا لگ جاتا۔ جب اس کے پتے جانوروں کو دیے جاتے اس کے دل میں بغض اور ہرس اور بڑھنے لگی۔ یہ بغض اور کینہ اور کنجوسی کی وجہ سے اس کے تنے کو کیڑا لگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی موت ہو گئی۔ ابن آدم یاد رکھنا، خود غرضی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس بزرگ درخت نے مجھے ایک اور نصیحت کی۔ کہنے لگا، ابن آدم، تجھے معلوم ہے مجھ میں اور گھاس میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا، معلوم ہے، گھاس چھوٹا ہے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، ابن آدم، گھاس کے چھوٹے اور کم عمر ہونے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ جب اس کو تھوڑا سا پانی اور روشنی میسر آتا ہے تو اس کو اپنا کل سمجھتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو کل سمجھ بیٹھتا ہے تو یہ راستہ اس کو غرور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ غرور اس کو مزید پانی اور روشنی حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ اس کے برعکس میری عمر 100 سال ہو چکی ہے، میری روشنی اور پانی کی طلب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، گھاس بہت جلد باز ہوتا ہے، اس میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس میں 100 سال سے صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ گھاس انسانیت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو باغ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس میں باغ کی رونق ہوتا ہوں، مجھے اپنایا جاتا ہے کیونکہ میں انسانیت کو پھل اور سایہ مہیا کرتا ہوں۔ ابن آدم، یاد رکھنا، گھاس کی طرح نہ ہونا بلکہ درخت کی طرح بننا۔ علم و حکمت کا سفر عاجزی سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے علم و دولت کو کل نہ سمجھنا، اگر ایسا کیا تو یاد رکھنا تم بھی گھاس کی طرح بنو گے، اور خوبصورت باغ میں گھاس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آخر میں جب میں واپس آنے لگا، بزرگ درخت مجھ سے کہنے لگا، ابن آدم، تم اس پھلدار درخت کی طرح بننا جو سردیوں میں اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے تاکہ انسان دھوپ سے فائدہ اٹھا سکیں، اور بہار میں انسانوں کی آنکھوں کو بھاتا ہے۔ جب کوئی انسان اس پر پتھر پھینکتا ہے تو جواب میں وہ پھل دیتا ہے۔